بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے۔ غزوہ، سریہ اور ان کی تعداد۔ غزوہ اور سریہ دونوں اسلامی تاریخ میں جنگی مہمات کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں، لیکن ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ غزوہ وہ جنگی مہم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوتے تھے، جبکہ سریہ وہ مہم ہوتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہیں ہوتے تھے بلکہ کسی صحابی کو لشکر کا سردار بنا کر بھیجتے تھے۔ غزوات کی تعداد میں اختلاف ہے، البتہ ابن سعد، ابن جوزی وغیرہ کے مطابق غزوات کی تعداد 27 ہے، اور اسی طرح سرایا کی تعداد میں بھی اختلاف ہے، ان کی تعداد ابن سعد کے مطابق 40 ہے۔ طائف والوں کا قبول اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپسی کی خبر جب اہل طائف نے سنی تو ان کو یقین ہو گیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کی طاقت ہم میں نہیں۔ عبد یالیل بن عمر اور کچھ لوگ طائف والوں کی طرف سے وکیل بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا۔ عبد یالیل اور ان کے ساتھیوں نے اسلام قبول کیا اور اپنی قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو حکمران مقرر فرمایا اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو وہاں کے بت خانوں کو منہدم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ چنانچہ وہ طائف پہنچ کر بت خانوں کو گرا دیا، جو کچھ خزانہ وہاں سے ملا اس کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اسلام میں پہلا حج اور برات کا اعلان۔ اسلام کی دعوت شروع ہو کر 22 برس مکمل ہو چکے تھے۔ ان 22 سالوں کی لگاتار کوششوں سے اب ملک عرب کا ذرہ ذرہ اسلام کے نور سے چمک رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی آوازیں ہر جگہ سنائی دے رہی تھی۔ ملک یمن کی سرحد سے لے کر شام کی سرحد تک اسلام کی حکومت تھی۔ خدا کا گھر اب توحید کا مرکز بن چکا تھا۔ اب وقت آیا کہ اسلام کا وہ مذہبی مقام جہاں حج غیروں کے طریقوں پر اور رسم و رواج پر ہو رہا تھا، اس کو اب اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق کیا جائے۔ تبوک سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں ذی القعدہ کے آخر یا ذی الحجہ کے شروع مہینے میں 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو روانہ فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا امیر بنایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کا نقیب بنایا، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو منادی اور معلم بنایا گیا، اور قربانی کے لیے 20 اونٹ ساتھ تھے۔ قرآن نے اس حج کا نام حج اکبر رکھا کیونکہ یہ کفر کی حکومت کے ختم ہونے اور اسلام کے زمانے کے شروع ہونے کا سب سے پہلا اعلان تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کے اصلی طریقے بتائے اور سکھائے، اور قربانی کے دن کھڑے ہو کر اسلام کا خطبہ پڑھا، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سورہ براءہ سے 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں، جن میں کافروں سے ہر طرح کے تعلق کے توڑے جانے کا اعلان تھا، اور یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب سے کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو، اور نہ کوئی ننگا ہو کر زمانے جاہلیت کے رسم کے مطابق حج کرے، اور صلح کے وہ تمام معاہدے جو مشرکوں سے ہوئے تھے آج سے 4 مہینے کے بعد سب ٹوٹ جائیں گے۔ کیا عجیب بات ہے کہ وہ قریش جو 20 برس تک تلوار کی نوک سے اسلام کا مقابلہ کر رہے تھے، وہ مکے کے فتح ہو جانے کے بعد کسی قسم کے جبر اور لالچ کے بغیر صرف اسلام کا گہرا رنگ اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھ کر اپنے آپ مسلمان ہوتے چلے گئے، اور جو اب تک محروم رہے تھے وہ اس اعلان کے بعد اسلام کے سائے میں آ گئے۔ حجاز سے باہر عرب کے صوبوں میں اسلام۔ اب عرب کا ہر ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشنی میں منور ہو چکا تھا اور توحید کا راستہ کھل گیا تھا۔ سارے حجاز میں اسلام کی حکومت تھی، لیکن ابھی یمن، یمامہ، بحرین وغیرہ عرب کے کچھ ایسے صوبے تھے جہاں ایک یا دو آدمی مسلمان ہوئے تھے، لیکن ان میں اسلام کی آواز نہیں لگائی گئی تھی۔ اب جبکہ قریش اور ان کے ساتھیوں کی مخالفت اور کوششیں ناکام ہو چکی، تو وقت آیا کہ دور کے علاقوں میں بھی اسلام کی عام آواز لگائی جائے اور بادشاہ و رعایا، امیر و فقیر، ہر ایک کو سچائی کی دعوت دی جائے۔
عرب کے سارے صوبوں میں بڑا صوبہ یمن کا صوبہ تھا جو تقریباً 50-60 برس سے ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ یمن کے ایک بڑے قبیلے دوس کے رئیس طفیل بن عمرو نے مکہ جا کر بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور ان کے اثر سے اس قبیلے کے کئی آدمی وقتاً فوقتاً مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ سن 7 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے، قبیلے دوس کے بہت سے لوگ مسلمان ہو کر مدینہ آ گئے تھے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انہی میں سے ہے۔ اشعر نامی یمن کا ایک دوسرا قبیلہ بھی اپنے آپ ہی مسلمان ہو چکا تھا، یہ لوگ بھی مدینہ آ کر بس گئے تھے۔ ملک یمن میں قبیلہ ہمدان بہت مشہور تھا۔ اس قبیلے نے جب اسلام کا نام سنا تو اپنے رئیس عامر بن فہر کو اس نئے دین کو جانچنے کے لیے مدینہ بھیجا۔ اس نے وہاں پہنچ کر جو کچھ دیکھا اس کا یہ اثر ہوا کہ اسلام کی سچائی نے ان کے دل میں گھر کر لیا، اور وہ واپس آئے تو اپنے خاندان میں اسلام کا نور پھیلایا۔ ملک یمن کے بعض قبیلوں میں اسلام کی دعوت کا کام کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھیجے گئے تھے۔ وہ 6 مہینے تک اپنا کام کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلا لیا اور ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کے رئیسوں کو بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خط پڑھ کر سنایا۔ ساتھ ہی سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ ہمدان، جزیمہ اور مزحج کے قبیلوں میں اسلام کی روشنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیض سے پھیلی۔ یمن کے دوسرے قبیلوں میں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے دوسرے ممتاز صحابی مقرر ہوئے۔ چنانچہ صنعاء میں جو یمن کا پائے تخت تھا، حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کی کوشش کامیاب ہوئی۔ قبیلے طے والے پہلے عیسائی تھے۔ اس وقت حاتم طائی کے بیٹے عدی طائی اس قبیلے کے سردار تھے۔ وہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور مظلوموں سے ہمدردی دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ انہیں کی دعوت پر قبیلے نے بھی توحید کا کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ نے عدن اور زبید میں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جند میں جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے حمیر کے شہروں میں اسلام پھیلایا۔ مہاجر بن ابی امیہ رضی اللہ عنہ یمن کے ایک شہزادے حارث بن عبد کلال کو اسلام کے حلقے میں لے آئے۔ وبر بن یحنس رضی اللہ عنہ صحابی نے یمن کے ان ایرانی نسل کے لوگوں کو جو یمن میں بس گئے تھے اسلام کی خوشخبری سنائی۔ یمن کے علاقہ نجران میں کچھ آبادی عیسائی تھی۔ ان لوگوں نے اسلام کا خط پا کر اپنے پادریوں سے اسلام کا حال معلوم کرنے کے لیے مدینہ بھیجا۔ وہ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن جزیہ دے کر اسلام کی حکومت قبول کر لی۔ نجران میں جو مشرک تھے ان کی ہدایت کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے تھوڑے دن وہاں ٹھہر کر ان کو اسلام کی باتیں سکھائی۔ بحرین پر اس وقت ایرانیوں کی حکومت تھی اور اس کی وادیوں میں عرب کے قبیلے آباد تھے، جن میں مشہور اور بااثر خاندان عبد قیس، بکر بن وائل اور تمیم کے تھے۔ ان میں سے قبیلے عبد قیس کے منخذ بن حیان تجارت کے لیے نکلے۔ راستے میں مدینہ پڑتا تھا، وہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا جانا معلوم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہاں رہ کر انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اقرا سیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فرمان بھی لکھ کر دیا۔ جب وہ لوٹ کر گھر گئے تو پہلے اپنے اس نئے مذہب کو چھپایا، لیکن ان کی بیوی نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور اپنے باپ منذر سے شکایت کی۔ انہوں نے منخذ بن حیان سے دریافت کیا۔ بات چیت کے بعد منذر بھی مسلمان ہو گئے۔ اب دونوں نے لوگوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک سنایا۔ سب نے اسلام قبول کر لیا۔ بحرین میں ایک مقام جواسا تھا جس میں عبد قیس کا قبیلہ تھا۔ یہاں بہت پہلے اسلام پہنچ چکا تھا۔ مدینے کے بعد جمعے کی نماز سب سے پہلے یہیں کے لوگوں نے ادا کی۔ سن 8 ہجری میں بحرین کا عرب رئیس منذر بن ساوا نے علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور ان کے ساتھ وہاں کے سارے عرب اور ایرانی لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ بحرین میں حجر ایک مقام تھا۔ وہاں کے ایرانی حاکم سبخت بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پا کر اسلام قبول کیا۔ عمان میں قبیلے ازد آباد تھا۔ عبید اور جعفر یہاں کے رئیس تھے۔ سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ کو جو حافظ تھے
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اپنا خط دے کر ان کے پاس بھیجا۔ دونوں رئیسوں نے اسلام قبول کیا اور وہاں کے سارے لوگ ان کے کہنے سے مسلمان ہو گئے۔ ملک شام کی حدود میں کئی قبائل تھے۔ ان میں سے ایک قبیلے کے سردار کا نام فروا رضی اللہ عنہ تھا، جن کی ریاست معان میں تھی۔ وہ رومیوں کے ماتحت تھے۔ وہ اسلام کو پہچان کر مسلمان ہو گئے۔ رومیوں کو ان کا مسلمان ہونا معلوم ہوا تو ان کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا۔ اس وقت عربی کا یہ شعر ان کی زبان پر تھا، جس کا ترجمہ ہے: مسلمان سرداروں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ میرا تن، من اور میری آبرو سب میرے پروردگار کے نام پر نثار ہے۔ الغرض ان کوششوں سے اسی طرح اسلام عرب کے ایک ایک گوشے میں پھیل گیا اور وہ وقت آیا کہ عرب میں کوئی مشرک باقی نہ رہا۔ دین کی تکمیل اور اسلامی نظام کی بنیاد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دنیا نے اس کی مخالفت کی اور عرب والوں نے اس کے ماننے سے انکار ہی نہیں بلکہ مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کے گھروں سے ان کو نکالا گیا۔ کبھی وہ بے سر و سامانی میں حبشہ گئے تو کبھی دور دور کے شہروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، اور اس طرح 13 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے پورے صبر کے ساتھ ان سختیوں کو جھیلا۔ آخر میں کفر کی تمام طاقتوں نے مل کر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی تیاری کی۔ مسلمانوں نے ان کی ظالمانہ طاقتوں کا بھی سامنا کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ ہر میدان میں کامیاب بھی رہے، اور آہستہ آہستہ ہر مشکل کا پتھر ہٹتا گیا اور عرب کا ایک ایک گوشہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوتا گیا۔ اور جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز سے پورا عرب گونج اٹھا تو وقت آیا کہ دین اپنے پورے احکام کے ساتھ مکمل ہو جائے اور اس کا نظام عرب کے ملک میں قائم کر دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی وہ آیتیں اتری جو دلوں میں نرمی، روحوں میں گرمی اور خیالوں میں تبدیلی پیدا کریں۔ جب یہ ہو چکا تو پھر احکام کی آیتیں اتری۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور پہلے ہی دن یہ حکم دیا جاتا کہ لوگوں شراب چھوڑ دو تو کون اس کو مانتا؟ اسلام کی دعوت کی یہ ترتیب قدرتی اور فطرت کے عین مطابق تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے میں رہے تو مسلمانوں کو توحید کی تعلیم، اللہ کی بے انتہا قدرت اور بے حد رحمت، بت پرستی کی برائی، بتوں کی بے چارگی، رسولوں کے قصے اور رسولوں کو نہ ماننے سے قوموں پر عذاب، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے، خدا کے سامنے اپنے کاموں کے جواب دہ ہونے اور اچھوں کے لیے جنت اور بروں کے لیے دوزخ، سب چیزیں بتائی جاتی رہی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے سچی عبادت کے طریقے، غریبوں کے ساتھ مہربانی، بے کسوں کے ساتھ شفقت اور اخلاق کی دوسری اچھی باتوں کے سبق ان کو سکھائے جاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے ماننے والوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو اس کے ہر حکم، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ پر گردن جھکانے کو تیار تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اپنے سارے حکموں سے ان کو آگاہ کیا۔